ارے میرے حبیب تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں لیتنی خلقت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش مجھے امت محمد میں پیدا کیا جاتا۔ خاکی و بر اوج عرش منزل، فرمایا ہے وہ خاکی حضور لیکن بر اوج عرش منزل، عرش کے اوپر ان کا مقام ہے، عرش کے اوپر ان کا کیا ہے؟ مقام ہے۔ فرمایا امی و کتاب خانہ در دل، ہیں وہ امی لیکن اللہ کی پوری کتاب ان کے سینے کے اندر موجود ہے، ان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا امی و دقیق دان عالم، ہے وہ امی، کسی سے پڑھا نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے جو دقیقہ دان ہیں، جو نقطہ دان ہیں، ان سے بڑھ گئے ہیں، ان سے بڑھ گئے ہیں۔ فرمایا بے سایہ و صاحبان عالم، ان کا اپنا سایہ نہیں ہے لیکن پوری دنیا پہ ان کا سایہ موجود ہے۔ پہلے جو انبیاء تھے نا، ان کی تبلیغ سے انسان بھی مشکل سے مسلمان ہوتے تھے، انسان بھی مشکل سے مسلمان ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی تبلیغ سے تو انسان تو ایک طرف رہے، جنات نے بھی کلمہ پڑھا، جنات نے بھی کلمہ پڑھا، اور جنات تو ایک طرف رہے، گو اور ہرنی نے بھی کلمہ پڑھا، گو اور ہرنی نے بھی کیا کیا؟ کلمہ پڑھا۔ شجر و حجر آپ کو کیا کرتے تھے؟ سلام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب آپ دوسروں کو حکم دیتے تھے سب سے زیادہ بڑھ کر خود عمل کرتے تھے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر۔ تو اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے رب نے حضور علیہ السلام کے 9 اوصاف بیان کیے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یوقنون، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت علیہم، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خالق جل جلالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور حضور پر نور شافع یوم النشور سید سروراں حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، واجب القدر بزرگوں دوستو، میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 ہے۔ اس آیت میں ترجمہ سنیے گا، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ قبول
امت مصطفیٰ کے حق میں کر رہا ہے۔ مانگ کون رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور قبولیت کن کی ہو رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی امت کی۔ ترجمہ سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یا اللہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَہ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکی لکھ دے، نیکی لکھ دے، وَفِی الْآخِرَہ، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اِنَّا ہُدْنَا إِلَیک، ہم بے شک تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ آگے سے میرے رب نے جواب کیا دیا، اور پھر قرآن میں ارشاد فرما کر اس کو ابد الآباد تک ہمارے لیے سبق نصیحت بنا دیا۔ قال، میرے رب نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا جسے میں چاہتا ہوں اپنا عذاب عطا کرتا ہوں، اپنا عذاب دیتا ہوں۔ اور آگے میرے رب نے فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرمایا میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ یہ رب کی رحمت ہے جس سے مائیں حتیٰ کہ جانور تک بھی اپنے بچوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حصہ رحمت ہے، اور اس سے کئی زیادہ رحمتیں میرے رب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں جو قیامت کے دن ہمیں نصیب ہوں گی۔ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے۔ اور اب میری رحمت پہنچے گی کسے؟ میری رحمت کے حقدار کون لوگ ہوں گے؟ میرے رب نے آگے فرما دیا، ذرا غور سے سنیے گا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پہ ان کا یقین کامل ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ یقین کامل ہوگا۔ میری رحمت انہیں پہنچے گی۔ آگے فرمایا اور بھی شرائط ہیں، میری رحمت کا حقدار بننے کے لیے اور بھی کچھ شرائط ہیں۔ یا رب وہ کیا ہیں؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول، یہ میری رحمت ان لوگوں تک پہنچے گی جو میرے رسول کی اتباع کریں گے۔ رسول سے مراد یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرمایا جو میرے رسول کی کیا کریں گے؟ اتباع، غلامی کریں گے، میری رحمت کے حقدار وہی لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا میرے وہ رسول وہ ہیں النبی الامیہ، جو نبی بھی ہیں اور رب کے علاوہ انہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا تورات میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، انجیل میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ یأمرہم بالمعروف، فرمایا میرے رسول وہ ہیں یعنی حضور علیہ السلام جو اپنی امت کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اتنے شفیق ہیں اپنی امت کے لیے، شفقت فرمائی ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اپنی امت کے لیے حلال کر دی ہیں، پاکیزہ چیزیں اپنی امت کے لیے حلال کر دی ہیں۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور جو ناپاک اور گندی اور نجس چیزیں ہیں وہ حرام کر دی ہیں، وہ کیا کر دی ہیں؟ حرام کر دی ہیں۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا اپنی امت سے انہوں نے وہ بوجھ اور گلے کے توق اتار دیے ہیں جو ان سے پہلی امتوں کے لوگوں پہ تھے۔ یہ ہم پہ شفقت ہے ہمارے حضور کی کہ جو بوجھ اور گلے کے توق، یہ تو آگے انشاءاللہ تقریر چلے گی تو میں بتاؤں گا کون سے بوجھ اور کون سے گلے کے توق، تو وہ میرے نبی نے اپنی امت سے کیا کر دیے ہیں؟ اتار دیے ہیں۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس نبی پہ ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کی، ان کی کیا کی؟ تعظیم کی، اس نبی کی ادب کیا، ونصروہ، ان کی مدد کی یعنی ان کے دین کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا یعنی قرآن کریم۔ اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔
وہی لوگ کامیاب ہیں. یہاں فلاح کا ذکر ہے، اور فلاح جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بولا جاتا ہے. کامیابی کے لیے عربی زبان میں اس سے بڑا لفظ اور کوئی نہیں ہے. اب یہاں دیکھیں اس آیت میں چونکہ میلاد کا مہینہ ہے، ولادت پاک کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس پورے مہینے میں ہم نے جو بھی تقریر کرنی ہے وہ حضور کی عزتوں پہ کرنی ہے، جو بھی تقریر کرنی ہے وہ حضور کی شان پہ کرنی ہے. آپ بھی محبت سے بیٹھیں اور حضور کی عزت اور شان کو اس نیت سے سنیں کہ آج ہمارے یہ کان سن رہے ہیں، کل جب قبر میں جائیں گے تو یہی سننا، یہی بیٹھنا، یہی محبت لے کے دل میں حضور کی تشریف لانا، یہی ہمارے لیے توشہ آخرت ہے. یہ میرا بیان کرنا، آپ کا سننا، حضور کی عزتیں، حضور کی بلندیاں، حالانکہ انہیں تو ہمارے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے سننے کی ضرورت ہے. ان کے بارے میں تو میرا رب یہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. انہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ میں بیان کروں اور آپ سنیں، لیکن اس میں ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، ہمارے لیے حضور کا ذکر کرنا نجات کا باعث ہے. اس لیے اس میلاد کے مہینے میں توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کے ذکر کو سنیں. ہو سکتا ہے یہی ذکر سننا، حضور کی محبت میں مچلنا اور تڑپنا، یہی میرے رب کو کیا ہو جائے؟ قبول ہو جائے. تو اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے رب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 اوصاف بیان کیے ہیں. کتنے بیان کیے ہیں؟ 9 اوصاف. وہ کیسے وہ حبیب ہیں جن کی صفتیں میرا رب بیان فرما رہا ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب، لیکن حضور کے ساتھ کون سا تعلق ہے اپنے رب کا؟ رب جو بھی بات کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مضاف الیہ بنا کے بات کرتا ہے، حضور کی طرف منسوب کر کے وہ بات کرتا ہے. تو رب نے کتنے صفتیں ذکر کی ہیں اپنے محبوب کی اس آیت میں؟ 9. ذرا میرے ساتھ بولیں، کتنی؟ 9. کون کون سی؟ سب سے پہلی صفت حضور کی ذکر کی اس آیت میں، آپ نبی ہیں. آپ نبی ہیں. دوسری صفت ذکر کی، آپ رسول ہیں. تیسری صفت ذکر کی، آپ امی ہیں. چوتھی، آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے. پانچویں، آپ کا ذکر انجیل میں موجود ہے. چھٹی، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. ساتویں، آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک اور گندی چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرام فرما دیتے ہیں. آٹھویں، آپ لوگوں سے بوجھ اتار دیتے ہیں. اور 9ویں صفت یہ ہے، گلے میں پڑے ہوئے توق اتار دیے. گلے میں پڑے ہوئے توق اتار دیے. آیت 1 ہے، صفات کتنی ذکر کر دی؟ 9. دیکھیے کس قدر محبت ہے اپنے رب کو اپنے حبیب سے. اب یہ جو 9 صفات ذکر کیے ہیں، ارے میرے حبیب تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، لیتنی خلقت فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش مجھے امت محمد میں پیدا کیا جاتا، کاش میں حضور کا امت ہی بنتا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہمیں آپ کا کیا بنا دیا؟ امت ہی بنا دیا. ہم نے کوئی دعا نہیں کی، ہم نے کوئی اس طرح کو خاص کوشش نہیں کی، اس کے باوجود بھی رب نے کیا کیا؟ کرم فرمایا. تو آج اگر امت ہی بنا دیا تو ہمیں بھی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کریں اور آپ کا ذکر سنیں تو آنکھوں میں آنسو لے کے سنیں. 9 صفات ذکر کی. سب سے پہلے یہ ذکر کیا کہ آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں. نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس پہ کتاب نازل نہیں ہوتی، شریعت نئی نازل نہیں ہوتی، وہ اپنے سے پہلے جو شریعت ہوتی ہے، کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر ہی کیا کرتا ہے؟ عمل لوگوں سے کرواتے ہیں. اور رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی کتاب لے کے آتے ہیں، شریعت لے کے آتے ہیں، نئے احکام لے کے تشریف لاتے ہیں. تو میرے حضور نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. تیسری جو صفت ذکر کی، فرمایا آپ امی ہیں. آپ کیا ہیں؟ امی. امی کسے بولتے ہیں؟ کہ جنہوں نے بظاہر کسی استاذ کے پاس بیٹھ کے پڑھا نہ ہو، اس لیے کہ
کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کسی استاذ کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تو ہو سکتا تھا کہ مکہ والے شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے کہ جو ان کے پاس علم ہے اس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کتاب لائی ہے، یہ کتاب لائی ہے۔ حالانکہ علم والے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں قرآن جیسی کتاب لا نہیں سکتے، لیکن ہو سکتا تھا کہ کافروں کے ذہن میں یہ بات جاتی، اسی لیے رب تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا حضور کو کہ کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے نہیں، لیکن کتاب وہ لائی جس میں اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔ اولین اور آخرین کا کیا ہے؟ علم موجود ہے۔ اس لیے تو کسی فارسی کے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، فرمایا خاکی و بر اوج عرش منزل، فرمایا ہیں وہ خاکی حضور لیکن بر اوج عرش منزل، عرش کے اوپر ان کا مقام ہے، عرش کے اوپر ان کا کیا ہے؟ مقام ہے۔ فرمایا امی و کتاب خانہ در دل، ہیں وہ امی لیکن اللہ کی پوری کتاب ان کے سینے کے اندر موجود ہے، ان کے سینے کے اندر موجود ہے۔ فرمایا امی و دقیق دان عالم، ہیں وہ امی، کسی سے پڑھا نہیں ہے لیکن پوری دنیا کے جو دقیق دان ہیں، جو نقطہ دان ہیں، ان سے بڑھ گئے ہیں، ان سے بڑھ گئے ہیں۔ فرمایا بے سایہ و صاحبان عالم، ان کا اپنا سایہ نہیں ہے لیکن پوری دنیا پہ ان کا سایہ موجود ہے، بے سایہ و صاحبان عالم۔ اسی لیے فرمایا کہ امی و دقیق دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ پڑھا نہیں ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قرآن لایا جس کی مثال آج تک پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، دنیا قاصر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھی اور پانچویں یہ صفت ہے کہ تورات میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے اور انجیل میں بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی صفت ہے جو قرآن میں موجود ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت جو قرآن میں ہے نا، بشیر، نذیر، مبشر، یہ ساری صفات تورات اور انجیل میں بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا تورات اور انجیل میں؟ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا وحرزا للامیین، آپ جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کے نگہبان بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ فرمایا انت عبدی و رسولی، یہ تورات میں موجود ہے۔ میرا رب تورات میں اپنے حبیب کو فرماتا ہے تو آپ میرے بندی بھی ہیں، آپ میرے رسول بھی ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ فرمایا آپ ایسے ہیں لیس بفظ ولا غلیظ ولا صحاب فی الاسواق، فرمایا آپ سخت مزاج نہیں ہیں، آپ بازاروں میں بلند آواز کرنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، فرمایا آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ یہ تورات میں حضور کی صفات موجود ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ فرمایا ولکن یعفو ویغفر، آپ معاف فرما دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاعَ، فرمایا اللہ آپ کو اس وقت تک پردہ نہیں فرمائے گا، یعنی حضور اس دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل سیدھے ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ سیدھے ہو جائیں۔ آگے فرمایا اس طرح سیدھے ہو جائیں کہ کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک سارے مکہ والے یہ نہیں کہیں گے، مدینہ والے نہیں کہیں گے یہودیوں کے علاوہ، فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا سے نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا یفتح بها اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا، فرمایا تورات میں موجود ہے حضور وہ ہیں جن کے ساتھ جن کی برکت سے بہرے کان سننے لگ جائیں گے، اندھی آنکھیں دیکھنے لگ جائیں گی، اور جو غفلت میں پڑے ہوئے دل ہیں وہ کشادہ ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہو جائیں گے؟ کشادہ۔ یہ تورات میں حضور کا کیا ہے؟ ذکر موجود ہے۔ اسی طرح
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی صفت جو اس آیت میں مذکور ہے، فرمایا حضور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور روکنا، یہ کام تو پہلے انبیاء اور رسولوں نے بھی کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ خصوصیات ہیں. آپ نے اتنے اچھی طریقے سے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں اور رسولوں سے کم ٹائم ملا، تبلیغ کا تمام نبیوں اور رسولوں سے کم وقت ملا. لیکن آپ کا ارشاد ہے جنت میں 120 صفیں ہوں گی، بیچ میں سے 80 میرے امتیوں کی ہوں گی، 80 میرے امتیوں کی ہوں گی. کم وقت ملا لیکن رزلٹ اتنا اعلیٰ آیا، نتیجہ اتنا اچھا آیا. اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی طرف بلاتے نا، آپ مثال دیا کرتے تھے. کیا دیا کرتے تھے؟ مثال دے کے بات سمجھاتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا لوگ اپنے والدین کو برا بھلا کہیں گے، لوگ اپنے والدین کو برا بھلا کہیں گے، انہیں گالیاں دیں گے. اب صحابہ نے پوچھا یہ حضور کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک کسی کے والدین کو گالیاں دے گا تو وہ آگے سے جواب میں اس کے والدین کو کیا کہے گا؟ برا بھلا کہے گا. گویا وہ خود دعوت دے رہا ہے پہلے برا بھلا اس کے والدین کو کہہ کے کہ تو بھی میرے والدین کو کیا کر، برا بھلا کہہ. یہ حضور کی ایک صفت تھی کہ آپ مثال دے کر کیا کرتے تھے، بات سمجھاتے تھے. دوسرا، نیکی کا حکم دینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نرمی اختیار کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نرمی اختیار کرتے تھے، کبھی بھی سختی نہیں کرتے تھے. ایک عربی آیا نا حضور کی بارگاہ میں، ابھی اس نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، تو آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کی ہوئی تھی، تو اس نے، وہ عربی دیہاتی کو بولتے ہیں، اور اسے آداب رسالت کا پتہ نہیں تھا، اس نے حضور کی چادر پکڑ کے زور سے کھینچی، حتیٰ کہ گردن مبارک پہ کیا پڑ گئے؟ نشان پڑ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا نا تو وہ کہنے لگا مرلی من مال اللہ الذی انت عندک، فرمایا اللہ کا جو مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے نا اس میں سے مجھے بھی کچھ نہیں. اور بات اس نے کس سٹائل سے کی؟ چادر کو کھینچ کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غصے نہیں ہوئے، آپ مسکرائے اور کہا اس کو مال دے دو، اس کو مال دے دو، اس لیے کہ آپ پیکر حسن و جمال ہیں، آپ انک لعلی خلق عظیم ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ کیا ہیں؟ فائز ہیں. اسی طرح ایک دن ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اس نے پیشاب کرنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا. اب صحابہ ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے، حضور نے روک دیا. حضور نے روک دیا، فرمایا نہیں، اسے اپنا کام کرنے دو. جب وہ فارغ ہو گیا چھوٹا پیشاب کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا یہ مساجد یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، ایسے کاموں کے لیے نہیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر نرمی کے ساتھ، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کسی کے موبائل کی بیل بج جائے تو ہم اسے غصے ہوتے ہیں. کوئی بندہ اور مسجد میں اس کا شرارت ہو جائے، بچے آتے ہیں چھوٹے، وہ شرارت غصے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کیا لینا چاہیے؟ سبق لینا چاہیے. اسی طرح حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی کی مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس قدر نرمی کرتے تھے. فرماتے ہیں ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک صحابی کو چھینک آئی، ایک صحابی کو چھینک آئی تو میں نماز کے اندر ہی میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ. کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ. اب صحابہ جو ہے نا وہ مجھے گھور کے دیکھنے لگے، ادھر ادھر جو میرے ساتھ کھڑے تھے، تو میں نے صحابہ کی طرف دیکھا نا تو میں نے کہا مجھے کیوں گھور رہے ہو، مجھے کیوں؟ اب نماز کے میں اندر ہوں اور یہ بات ہو رہی ہے. تو فوراً صحابہ نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طرح ہاتھ مارنا شروع کر دیے. مجھے پتہ چل گیا کہ وہ مجھے کیا کرانا چاہتے ہیں، خاموش کرانا چاہتے ہیں. مطلب میں چپ کر گیا. جب نماز پڑھ لی نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب حضرت معاویہ بن حکم کے دل میں تو ہوگا کہ سختی کریں گے، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون بولا؟ تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کہا یرحمک اللہ اور یہ باتیں.
حضور نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. حضور نے نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے مارا, نہ مجھے جھڑکا, اور فرمایا نماز میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. نماز میں تو تکبیر ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے, تحلیل ہوتی ہے, باتیں نہیں ہوتی. حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کے نرمی کرنے والا استاد کوئی نہیں دیکھا, استاد کوئی نہیں دیکھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت تھی, تبلیغ کی, کہ آپ نرمی کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے, تبلیغ فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ, آج کل ہم کیا کرتے ہیں, جو پیر ہیں ہمارے, اللہ ماشاء اللہ, اکثر پیر وہ ہوتے ہیں جو مریدوں کو تو سب کچھ کہتے ہیں, خود نماز کے قریب بھی نہیں جاتے, خود زکوٰۃ نہیں دیتے, خود یہ سارے کام نہیں کرتے, مریدوں کے لیے یہ سارے کام ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب پیروں کے بڑے کیا ہیں, پیر ہیں. آپ دیکھیے حضور کا اسوہ حسنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب آپ دوسروں کو حکم دیتے تھے سب سے زیادہ بڑھ کر خود عمل کرتے تھے. بڑھ کے کیا کرتے تھے, خود عمل. ہم پہ کتنی نمازیں فرض ہیں, 5, حضور پہ 6 فرض تھی. آپ تہجد کی نماز بھی کیا کرتے تھے, 7 پڑھتے تھے. ہمیں حضور نے حکم دیا کہ مال کے 40ویں حصے میں سے کیا دو, زکوٰۃ دو. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس مال نہیں رکھتے تھے. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں کیا کرے, انصاف کرے. کیا کرے, انصاف کرے. اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ازواج مطہرات میں عدل کر کے دکھایا, عدل کر کے دکھایا. میں بات کر رہا ہوں عمل کی. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1 مہینہ روزہ رکھو, رمضان کا 1 مہینہ کیا کرو, روزہ رکھو, اور وہ بھی صبح سحری کرو اور شام کو افطاری کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کئی روزے سحری اور افطاری کے بغیر رکھا کرتے تھے. کئی روزے سحری اور افطاری کے بغیر, صوم وصال اسے بولتے ہیں, آپ رکھا کرتے تھے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ترکہ میں ہم جو چھوڑ جائیں اس میں وراثت جاری کی, اور اپنے ترکہ میں سے کسی کو وارث نہیں بنایا. آپ نے ترکہ میں سے کسی کو وارث نہیں بنایا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کا حکم دیا سب سے پہلے, اس سے سب سے بڑھ کر اس پہ عمل کر کے دکھایا. اس پہ کیا کیا, عمل کر کے دکھایا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام, پہلے جو انبیاء تھے نا, ان کی تبلیغ سے انسان بھی مشکل سے مسلمان ہوتے تھے, انسان بھی مشکل سے مسلمان ہوتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے تو انسان تو ایک طرف رہے, جنات نے بھی کلمہ پڑھا, جنات نے بھی کلمہ پڑھا, اور جنات تو ایک طرف رہے, گو اور ہرنی نے بھی کلمہ پڑھا, گو اور ہرنی نے بھی کیا کیا, کلمہ پڑھا. شجر و حجر آپ کو کیا کرتے تھے, سلام کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ آپ کا حمزاد بھی مسلمان ہو گیا. حمزاد بھی کیا ہو گیا, مسلمان ہو گیا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر. سمجھ آئی بھی کیا ہے یا نہیں؟ میں رات کا وقت ہوتا ہے نا, لاکھوں ستارے ہوتے ہیں. اب شاید نے سارے نبیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے, فرمایا سارے نبی ستاروں کی طرح ہیں. سارے نبی کس کی طرف ہیں, ستاروں کی طرح ہیں. فرمایا رات ہوتی ہے تو ستارے ہر طرف ہوتے ہیں, لیکن رات کی تاریکی ابھی باقی ہوتی ہے, روشنی نہیں ہوتی. صبح ایک سورج نکلتا ہے نا, آفتاب نکلتا ہے, تو ہر طرف صحرا اور کھیت اور جنگل ہر طرف کیا ہو جاتی ہے, روشنی ہو جاتی ہے. اب شاید نے سارے نبیوں کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے اور حضور کو سورج سے تشبیہ دی ہے. ہمارے سارے نبی ستاروں کی طرح ہیں, حضور کس کی طرح ہے, سورج کی طرح ہے. اس لیے کہا لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب دشت و جبل سحر سحر, دشت و جبل سحر سحر. اسی طرح آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں کسی نبی کے پیروکار اپنے نبی کی تعلیم پہ قائم نہیں ہیں, جو صحیح ان کی تعلیمات تھی, سوائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی, کہ آپ کی امت اسی طرح قائم ہے جس طرح 1400 سال پہلے تھی, 1400 سال پہلے تھی.
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منصب یہ ہے، آپ حلال چیزوں کو اپنے امتیوں کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اچھی چیزوں کو، اور جو گندی اور ناپاک چیزیں ہیں ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں شراب، مردار، خون، یہ ساری گندی چیزیں ہیں۔ حضور کا اپنی امتیوں کا اتنا خیال ہے کہ آپ نے ان گندی چیزوں کو حرام کر دیا۔ اب دیکھیں خنزیر انگریز کھا نہیں رہے، ہم کیوں نہیں کھاتے؟ گندی چیز ہے، اور ہمارے نبی کو ہمارے اوپر اتنی شفقت ہے، آپ نے حرام فرما دی۔ شراب انگریز پی نہیں رہے، ہم کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے بوجھ کو اتار دیا، گلے کے توق کو کیا کر دیا؟ اتار دیا۔ جو پہلے امتیں گزری ہیں ان پہ بڑے سخت احکام تھے، بڑے سخت احکام تھے۔ کون سے؟ ذرا جاگ کے یہ بات سنیں، ان پہ بڑے سخت احکام تھے۔ کون سے؟ پہلے امتیں جب قربانی کرتی تھی نا تو گوشت خود نہیں کھا سکتی تھی، ایک پہاڑ پہ رکھتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس گوشت کو کیا کر دیتی تھی؟ جلا دیتی تھی۔ ہمارے لیے وہ حکم کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ہم گوشت خود کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلی امتوں کے لیے نماز کی ایک مخصوص جگہ تھی، اس کے علاوہ وہ کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ حضور کا صدقہ ہم جہاں بھی ہیں وہاں وضو کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی۔ جو پہلے امتیں ہیں ان کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہمارے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ پہلے امتیں سے اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا اس کے بدلے میں قتل کرنا کیا ہوتا تھا؟ ضروری ہوتا تھا، دیت کی اجازت نہیں تھی۔ حضور کے صدقے ہمارے لیے یہ سہولت کر دی گئی، ہمیں دیت کی اجازت دی گئی۔ کس کی اجازت دی گئی؟ دیت کی۔ ان کا روزہ جو پہلے امتیں تھیں 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ کتنا روزہ تھا؟ 24 گھنٹے کا۔ ایک مغرب کو روزہ رکھتے تھے، دوسرے مغرب کے ٹائم جا کے افطار کرتے تھے، اور اس 24 گھنٹوں میں وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے اور بول بھی نہیں سکتے تھے، گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ سہولت کر دی گئی کہ ہم نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک، اور رات کو ہمارے لیے اجازت ہے۔ اگر ہم اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور روزے میں خاموشی بھی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ حضور کے صدقے ہمیں ساری کیا دی گئی؟ گنجائش۔ ان میں سے اگر کوئی گناہ کر لیتا اسے کہا جاتا تھا دشمن کے مقابلے میں جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو۔ یہ توبہ تھی۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ گناہ کر کے رب کے حضور آ جاؤ، رب معاف فرما دے گا، رب کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو پہلے امتی تھی اگر کپڑوں میں کوئی نجاست لگ جاتی تو اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ ہمارے لیے یہ ہے کپڑے پہ نجاست لگ گئی اسے کیا کر دو؟ دھو دو۔ تو یہ سارا کس کے صدقے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں یہ سہولیات نصیب ہوئی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دی ہے، خیر امت۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں اس میلاد کے مہینے میں، یہ بات غور سے سنیں، جہاں اس میلاد کے مہینے میں ہم لائٹیں لگاتے ہیں تو باہر لگاتے ہیں، ایک لائٹ اندر بھی لگانی چاہیے، ایک لائٹ اندر بھی لگانی چاہیے۔ اسی طرح ہم جھنڈے پکڑ کے نعرے لگاتے ہیں اور نیاز پکاتے ہیں، اور یہ جو پہاڑیاں وغیرہ بناتے ہیں یہ تو ویسے نہیں بنانی چاہیے۔ تو صحیح ربیع الاول کا ہم تب منائیں گے جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پہ ہم کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ جو اصل دین ہے اس کے اوپر میلاد نبی کروائے نا، کوئی حرج نہیں، میلاد مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، کرائے تو ثواب ہے، نہ کرائے تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، میلاد کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، میلاد کے پیچھے فرض کو چھوڑ دیا ہے، مستحبات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ مستحب بھی کریں لیکن فرائض کو پہلے کریں،
فرائض پہلے ادا کریں، تب جا کر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے روتے رہے، ہمارے لیے روتے رہے، اور آج ہم نے کہ ان کا حق ہی نہیں پہچانا، ان کے احکامات جو انہوں نے ہمارے تک پہنچائے ان پہ عمل ہی، ساری رات محفل میلاد میں صبح فجر کی نماز پڑھی نہیں، صبح فجر کی نماز پڑھی نہیں، تو پھر کیا محفل میلاد سے آپ نے سبق لیا؟ ساری رات نعتیں سنتے گزر گئی، صبح فجر کی نماز فرض ہی چھوڑ دیے، میلاد کی محفل میں جانا مستحب تھا، فرض میں آنا کیا تھا؟ فرض تھا، فرض چھوڑ دیا، مستحب کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں کافی بندوں کی طرف سے یہ آیا ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے مسائل بیان کیا کریں، تھوڑے تھوڑے مسائل۔ تو آج وضو کے فرائض، وضو کے فرائض، تو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ غسل کے تو آپ کو پتہ ہی ہوں گے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ چہرے کو دھونا، چہرے کو دھونا، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کی نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک دھونا، 2 قطرے پانی کا بہنا، یہ ضروری ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ کونیوں سمیت آپ نے دونوں بازو اور ہاتھ دھونے ہیں۔ تیسرا فرض یہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا فرض یہ ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ کوئی پوچھ لے وضو کے کتنے فرائض ہیں، تو 4 فرائض ہیں۔ چہرہ دھونا، بازو دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنتے ادا فرمائے۔